العلیم وبوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ اور جب ہم نے کہا بنی اسرائیل سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں فَكُلُوا مِنْهَا اور کھاؤ اس سے حیث شئتم جہاں سے چاہو رغداً فراوانی کے ساتھ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور بستی کے مین گیٹ سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ اور کہنا غلطی ہو گئی نغفر لکم ہم معاف کر دیں گے تمہیں خطاياكم تمہاری غلطیاں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور ان قریب ہم بڑھا دیں گے نیکی کرنے والوں کے لیے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس تبدیل کر لی بات ظالموں نے جو انہیں کہی گئی تھی اور کہا انہوں نے وہ جو سوائے اس کے جو انہیں کہا گیا تھا فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے اس لیے کہ وہ نافرمان تھے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور جس وقت پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ہم نے کہا مار اپنا عصا پتھر پر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ تحقیق جان لی ہر قوم نے اپنے پینے کی جگہ کلو وشربو کھاؤ اور پیو من رزق اللہ اللہ کے دیے ہوئے سے ولا تعثوا فی الارض مفسدین مت پھرو زمین میں نافرمان بن کر یا فسادی بن کر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ہم صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پر فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ پکار ہمارے لیے اپنے رب کو یخرج لنا مما تنبت الارض ان چیزوں کے بارے میں جو نکالتی ہے زمین من بقلہا ساگ و قصائہا اور کھیرے یا تریں
وفومہا اور گندم، وعدسہا اور دالیں یعنی مسور وغیرہ، وبصلہا اور پیاز۔ قال کہا اللہ تعالیٰ نے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تبدیل کرتے ہو اس چیز کو جو ادنا ہے اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اہبطوا مصرا، اتر جاؤ کھیتوں میں یا شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی ان پر یا ڈال دی گئی ان پر یا فرض کر دی گئی ان پر ذلت اور مسکنت، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کا غصہ لے کر، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور انہوں نے انبیاء کو قتل کیا نہ حق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ وہ نافرمان اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ قرآن کریم کی آیات کے اندر بنی اسرائیل کے حالات کا ذکر چل رہا ہے۔ وادی عتیق کے اندر کئی سال سرگرداں رہنے کے بعد چونکہ اللہ کی ناراضگی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ ایک بستی کے اندر داخل ہونے کا حکم دیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کا نام اریحہ تھا، اور بعض نے کہا کہ یہی بیت المقدس تھا۔ بیت المقدس کے اندر ایک قوم تھی جس کا نام تھا قوم عمالقہ، عین میم الف ما لام قاف ہے، عمالقہ۔ یہ قوم عاد کے ساتھ تعلق رکھتی تھی، اور قوم عاد بڑی سرکش قسم کی قوم گزری ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آتا ہے۔ 40 سال تک وادی عتیق کے اندر یہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر یہ تھی کہ یہ چلتے سفر کرتے 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 چلتے 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 جب شام ہوتی تو دیکھتے جہاں سے چلے وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ آخر انتہائی پریشان ہوئے تو ایک پیغمبر یوشع بن نون علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی معیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم عمالقہ کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، پھر فاتح ہوئے، اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی۔ اب ان سے یہ کہا گیا، ان کو حکم یہ دیا کہ تم جب بیت المقدس کے دروازے سے داخل ہو، یا جو بھی وہ بستی تھی، یہاں قریہ کا ذکر ہے، مفسرین نے اپنا اپنا اندازہ تخمینہ لگایا ہے روایات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا انداز یہ بتایا کہ 2 کام تم نے کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، جھک کر داخل ہونا، کیونکہ اللہ فطرت کو جانتا تھا یہ قوم پہلے ہی سے بڑی اکڑ باز تھی، سریا تھا ان کی گردنوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کو سریا یہ پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم عاجز بن کر تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، تم اتنے بہادر نہیں ہو، بلکہ فتح کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تم اتنے بہادر ہوتے تو پہلے فاتح بن جاتے نا، وادی عتیق کے اندر تم چکر نہ کاٹتے۔ تو یہ سارا فضل کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ ہماری غلطی کو معاف کر۔ خطتن، یہ ایسی شیطان قوم ہے بنی اسرائیل، یہ یہودی،
اللہ تعالیٰ ان کی سرکشی کے تذکرے کرتا ہے، اور ان یہودیوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے۔ اب دونوں کاموں کے بدلے میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو کہا کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم ایسا ہی کریں گے۔ انہوں نے سجدے کے بجائے اپنی رانیں اور اپنی سرینے اور اپنی کمر اس طرح کر کے، ہاتھ اپنے یوں کر کے اس طرح داخل ہوئے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اس کی انہوں نے کیا کی؟ مخالفت کی۔ دوسری بات کیا کی تھی کہ یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، سر جھکا کے داخل ہونا، اور یہ کہتے ہوئے داخل ہونا کہ اے اللہ تو ہمیں معاف کر، اے اللہ تو ہمیں خطتن، ہم سے غلطی ہوگی، خطا ہوگی۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کیوں کریں؟ ایک تو داخل اس طرح ہوئے، دوسرا خطہ کے بجائے اس لفظ کو انہوں نے کہا خنتتن۔ کیا کہا؟ خنتتن، کہ ہمیں گندم چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں رزق چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں دولت چاہیے، یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ دونوں الفاظ انہوں نے چینج کر دیے، تبدیل کر دیے۔ اپنی جو جسمانی عہد تھی اس کو بھی انہوں نے بدلا، اور جو زبان سے کہنا تھا اس کو بھی انہوں نے کیا کر دیا؟ چینج کر دیا، بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن کریم کے ان آیات کے اندر کیا۔ آپ دیکھیں ان کے اندر اور ان کے اندر فرق دیکھیں۔ اب یہ بھی فاتح بنے، اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر فاتح بن کر آئے تھے۔ اب حضور علیہ السلام کیسے آئے؟ اب جن کو مکہ سے نکالا گیا، جن کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، جن پر اوجری پھینکی گئی، جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کی عورتوں کو کھڑا کر کے مکہ کے مشرکوں نے، سرداروں نے اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کی ٹانگوں کو مخالف سمت میں دوڑا کے انہیں دو لخت کیا گیا، جہاں بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جہاں حضرت حبیب کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، جہاں صحابہ کے سینے پہ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا کر سلیں رکھ دی گئی، کون سا ظلم تھا جو صحابہ اور صحابیات کے ساتھ نہیں کیا؟ حتیٰ کہ حضور جب مکہ سے گئے، روایات میں آتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آخری رات بیت اللہ میں جاتے ہیں اور بیت اللہ کو یوں دیکھتے ہیں، آنسوؤں کی برسات میں آپ فرماتے ہیں اے کعبہ، اے بیت اللہ، اے میرے دادا کے بنائے ہوئے گھر، تجھے میرے دادا ابراہیم نے تعمیر کیا تھا، میرا دل نہیں چاہتا میں تجھے چھوڑ کے جاؤں، لیکن کیا کروں؟ یہ مکہ کے سنگ دل، یہ مکہ کے ظالم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، آج میں ہجرت پر مجبور ہوں۔ آقا دو جہاں وہاں سے تشریف لے جاتے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کی معیت میں۔ بہرحال مدینے والوں کی قسمت جاگ گئی، انہوں نے استقبال کیا۔ مدینہ جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ، وباؤں کا گڑھ، آقا دو جہاں کے قدم لگے مدینہ منورہ بن گیا۔ اللہ اکبر! مدینے کے در و دیوار، مدینے کے سنگریزے، مدینے کے سنگلاخ پہاڑ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے منور ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے اور انہوں نے ایسا استقبال کیا۔ ادھر کیا ہے کہ پیچھا کیا جاتا ہے، غاروں میں تلاش کیا جاتا ہے، پہاڑوں میں ڈھونڈا جاتا ہے، آپ کے پیچھے کھوجی لگا دیے جاتے ہیں، اور ادھر کیا ہے؟ اللہ اکبر! مدینے والے سارے کے سارے اپنے بچوں اور بچیوں سمیت آقا دو جہاں کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ بچیاں آپ کے استقبال کرتے ہوئے کہتی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دال اللہ الدائی۔ کیا مقدر جاگ گئے ان کے حضور علیہ السلام۔ اب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں بڑا عرصہ گزارنے کے بعد اب فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ اب صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ اب ایک صحابی جب فاتح بن کے جا رہے ہیں، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، ایک صحابی آئے نعرہ لگا رہے ہیں خوشی میں، کیا کہتے ہیں؟ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے،
آج ہم سمیہ کی آہوں کا، بلال کی تڑپ کا، صہیب کی مظلومیت کا، آج سمیہ کے قتل کا ایک ایک کر کے ہم ان ظالموں سے بدلہ لیں گے۔ آقا دو جہاں کے کانوں میں الفاظ پڑے، آپ نے بلا کے جھنڈا ہاتھ سے لے لیا اور دوسرے صحابی کو دیا، فرمایا یہ کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ کہ آج بدلے کا دن ہے۔ نہ یہ سلوگن مجھے نہیں چاہیے، یہ نعرہ مجھے نہیں چاہیے، بلکہ تم یہ پرچم بلند کرو اور یہ اعلان کرو۔ حضرت علی تھے، فرمایا علی تم یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج معافی کا دن ہے، آج درگزر کا دن ہے، آج عفو کا دن ہے۔ آج ہم اگر کوئی آدمی آ کر اسلام لے آئے گا ہم اس کو معاف کر دیں گے، آج ہم بدلہ نہیں لیں گے، آج خون ریزی کا دن نہیں ہے، آج قتل و غارت گری کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے۔ حضور علیہ السلام جاتے ہیں، میں نے اس مسجد میں نماز بھی پڑھی، اس جگہ وہاں مکہ مکرمہ کے باہر مجھے لے گئے ساتھی، وہاں حضور علیہ السلام اس جگہ تشریف لائے، وہاں سے سارا مکہ نیچے نظر آ رہا ہے، خانہ کعبہ بھی نظر آتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے غسل فرمایا، اپنا قافلہ روکا، غسل فرمانے کے بعد آپ نے 8 رکعت صلاۃ الضحیٰ، کون سی نماز؟ صلاۃ الضحیٰ۔ ضحیٰ کہتے ہیں چاش کو، الاضحیٰ کہتے ہیں عید کو، الاضحیٰ کہتے ہیں قربانی کو، اسی لیے کہتے ہیں عید الضحیٰ نہیں ہے بلکہ عید الاضحیٰ ہے۔ عید الضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت کی عید، عید الضحیٰ چھوٹی عید ہے، عید الاضحیٰ بڑی عید، عید الاضحیٰ قربانی والی عید۔ تو عید الضحیٰ اور عید الاضحیٰ کا معنی بھی آپ کے ذہن میں آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نماز کا تذکرہ جن الفاظ کے ساتھ حدیث کے اندر آیا ہے وہ کون سی نماز؟ صلاۃ الضحیٰ۔ آپ نے 8 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور گڑ گڑائے روئے کہ اللہ تیری شان ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مہربان ہے۔ اللہ کیا انقلاب برپا کیا تو نے کہ اس مکہ سے جہاں سے ہمیں نکالا گیا تھا، آج ہم فاتح بن کر، حاکم بن کر، یہاں کے بادشاہ بن کر، بڑے بن کر یہاں داخل ہو رہے ہیں، امیر بن کر اور مسلمانوں کے مقتدا پیشوا بن کر، پوری قوموں کے حضور علیہ السلام بعد۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پہ سوار تھے، آپ کا سر مبارک اس اونٹنی کی جو کاٹھی تھی، کجاوا تھا، اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اتنے آقا دو جہاں جھکے ہوئے تھے۔ آپ دیکھیں ان سے کہا جاتا ہے تم جھک کے داخل ہو، انہوں نے کہا نہیں جی ہم کیوں سجدہ کر کے داخل ہو۔ ان کو کہا کہ تم بھائی استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، ان نے استغفار کے بجائے کچھ اور الفاظ کہہ دیے۔ یہ فرق مراتب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب اور یہ دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب۔ اس لیے فرمایا جب بھی کوئی قوم فاتح بن کر جہاں بھی کسی بھی جگہ داخل ہو تو اس کو استغفار کرتے ہوئے وہاں جانا چاہیے۔ آپ نے دیکھا نہیں سورہ نصر کے اندر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ یہاں فتح مکہ کا تذکرہ ہے، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ اللہ کی تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اللہ کی تکبیر بھی پڑھتے ہیں، ساتھ استغفار کرتے ہوئے داخل ہو رہے۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، آگے کیا؟ انہ کان اللہ انہ کان توابا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی ارشاد فرمایا، ان کو بھی کیا حکم ہوا؟ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، بیت المقدس میں یا ریحہ نامی بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، لیکن فرمایا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، داخل ہونا دروازے سے عاجزی کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ، سجدہ وَقُولُوا خِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ وَقُولُوا خِطَّةٌ، اور یہ کہنا غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اپنی خطاؤں پر معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا۔ اللہ فرماتے ہیں نغفر لکم خطایاکم، نغفر لکم خطایاکم، اس کا بدل کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو اللہ فرماتے ہیں ہم اور بھی
دے دیتے ہیں، لیکن ظالموں تم نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ یہودی جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ پڑا، اللہ فرماتے ہیں یہ ان کی اولادیں۔ فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن کو خدا ظالم کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ظالموں نے تبدیل کر دیے وہ جملے جو میں نے ان کو حکم دیے تھے، جو میں نے ارشاد فرمائے تھے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اللہ فرماتے ہیں پھر ان کے فسق کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں آسمان سے ان پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا